جب شام ہوئی، شام کے وقت میں کیا دیکھا کہ ایک ماں میدان جنگ کی طرف دوڑ کر آ رہی ہے کہ اس ماں نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ کے لیے بھیجا تھا، اور یہ کہہ کر بھیجا تھا میرے بچے خیال کرنا، پیچھے بھاگنا نہیں ہے، جان کو قربان کر دینا، شہادت کو گلے لگا لینا، جان کے ٹکڑے کرا دینا، اپنے جسم کو چھلنی کرا دینا تیروں اور نیزوں سے، لیکن کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر تم پیچھے ہٹے میں تمہیں دودھ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ ماں میدان جنگ کی طرف دوڑ رہی ہے، آ کر اسلامی لشکر میں دیکھا، بہت تلاش کیا کہ میرے 4 بیٹے مل جائیں، لیکن نہیں ملے۔ پھر جہاں پر مسلمان شہید پڑے تھے وہاں پر دوڑ کر گئی، کیا دیکھا؟ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ 4 بیٹے اکٹھے نیچے پڑے ہیں اور شہید ہو چکے۔ گویا کہ یہ 4 بیٹے ایک دوسرے کا بازو بن کر، ایک دوسرے کے ڈھال بن کر جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے، اور ایک ہی جگہ پر شہید ہوئے پڑے۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ماں نے کیا کیا ہوگا؟ کیا ماتم کیا ہوگا؟ اپنا سینہ پیٹا ہوگا، چیخی ہوگی، چلائی ہوگی، روئی ہوگی کہ ہے افسوس کہ میرے 4 بیٹے ختم ہو گئے، 4 بیٹوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کی مائیں جنگ میں شہید ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں پر رویا نہیں کرتی، وہ تو خوشیاں مناتی ہیں۔ اس ماں نے بھی خوشیاں منائی، اور اس ماں نے پکار کر کہا، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا دی، 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا کہ کل قیامت والے دن پکارا جائے گا، 4 شہیدوں کی ماں کہاں ہے؟ 4 شہیدوں کی ماں کہاں ہے؟ کیونکہ مسلمان مائیں یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، مسلمان ماں یہ سوچتی ہے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی کیسے ملے گی، اور ہماری اولاد کو آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی۔ سن 636 میں اب یہ جنگ کا 3را دن ہے، 3رے دن میں دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کا 3را دن شروع ہوا۔ جنگ کے 3رے دن میں جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے کیا دیکھا کہ کافروں کی فوج پھر ہاتھی لے کر آ گئی۔ جو ہاتھی پہلے دن زخمی ہوئے تھے اب وہ صحیح سلامت ہو چکے ہیں، پھر ہاتھیوں کو سامنے کر دیا، اور اسلامی لشکر نے دیکھا کہ ہمارا سامنا اور ہمارے گھوڑوں کا سامنا آج پھر ہاتھیوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، آگے بڑھے، اور اسلامی لشکر آگے بڑھا، کہ اسلامی فوج نے کیا دیکھا کہ ہمارے گھوڑے اچانک بدکنے لگے، ڈر کر بھاگنے لگے، اور کافروں نے ہاتھیوں کے پیچھے چھپ کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دی۔ کافی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور دوسری طرف کافروں کی فوج کے ایک ٹکڑی نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قلعہ کی دیوار پر بیٹھے تھے اور پورے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، پوری جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، اسلامی فوج کو احکامات جاری کر رہے تھے، ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور مسلمانوں نے دیکھا، مسلمانوں کی فوج کی ایک ٹکڑی نے آ کر ان کافر فوج کو روک دیا اور اس کا مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج 3رے دن پھر بنو تمیم سے فرمایا کہ بنو تمیم کے لوگ آگے بڑھے، ہاتھیوں کا مقابلہ کریں، اور فرمایا ہاتھیوں کے آنکھوں پر حملے کرو، آنکھوں پر تیر مارو، تیروں کا نشانہ بناؤ۔ بنو تمیم کے لوگوں نے ہاتھیوں کے آنکھوں پر تیر مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے ہاتھی زخمی ہوئے اور بدکنے لگے اور پیچھے بھاگنے لگے۔ آج 3رے دن میں بھی کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ابھی تک فتح نہ مل سکی کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے، کافروں کی فوج آگے بڑھ رہی، مسلمانوں کو شکست ہو رہی، کافروں کی فوج آگے بڑھ رہی،
مسلمان پریشان ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسلامی لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے، پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، کہ اچانک جنگ شروع ہوتے ہی فوراً، چونکہ کافروں کی فوج کے پاس ہاتھی تھے، جس کی وجہ سے اسلامی لشکر، اسلامی فوج کے گھوڑے ڈر کر پیچھے بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ ایک طرف بنو تمیم نے ان ہاتھیوں کے آنکھوں پر تیر برسانے شروع کیے، اور دوسری طرف کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لہراتے ہوئے کافروں کی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک ہی انسان اتنی زبردست طریقے سے جنگ کر رہا ہے اور کافروں کی فوج کو شکست دے رہا ہے، کافروں کی فوج اس کے سامنے نہیں ٹک رہی، جو بھی ان کے سامنے آتا ہے قتل ہو جاتا ہے یا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تمام مسلمانوں اور تمام صحابہ اکرام کی زبان پر جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجا ہے، جس فرشتے نے آ کر ہماری اس شکست کو فتح میں بدل دیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمانوں نے پھر زوردار طریقے سے حملہ کیا، کافروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شام کے وقت میں تیسرے دن کی جنگ ختم ہوئی، دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ کی طرف بڑھے، واپس آئے، پیچھے لوٹے۔ وہ جو فرشتہ بن کر آیا تھا وہ کون تھا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ بتا سکتے جو فرشتہ بن کر آیا وہ کون تھا؟ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کیا آپ میں سے سامعین میں سے کوئی اس امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے آب و اجداد کیسے تھے، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آب و اجداد کی طرح بنیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو ابو محجن کہا جاتا تھا۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، شراب والی عادت ان کی ختم نہ ہو سکی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان پر شراب کی حد جاری کی، کوڑے مارے، پھر بھی شراب کو نہ چھوڑ سکے۔ شراب پیتے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ میں نکل پڑے، راستے میں پھر شراب پی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فوج کو کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا جائے، قید میں ڈال دیا جائے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قید میں پڑے تھے۔ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، رونے لگے، تڑپنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا وہاں سے گزر ہوا، رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہنے لگے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مہربانی فرمائے مجھے آزاد کریں، میں یہ آزادی قید سے نہیں چاہتا، بلکہ یہ آزادی اس لیے چاہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کا ساتھ دے سکوں، جنگ کے لیے آیا ہوں تاکہ جنگ کر سکوں، مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور میں قید میں پڑا ہوں، یہاں پر آرام سے بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں۔ اور چند اشعار کہے، اور ایسے دردناک اشعار تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ زوجہ محترمہ ان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ وعدہ کیا ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے ہی جنگ ختم ہوگی دوبارہ یہیں پر اپنے ہاتھوں سے خود آ کر اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ دوں گا اور یہاں پر بیٹھ جاؤں گا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قید کروں گا۔ جیسے ہی آزاد ہوئے اور اپنا منہ ڈھانپا کپڑے سے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا کھڑا تھا اور کوئی گھوڑا نہیں تھا، سب جنگ میں جا چکے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لیا، تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں کود پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صحابی کو اسلامی لشکر کے لیے، اسلامی فوج کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ جب واپس آئے اپنے وعدے کے مطابق جیل میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے زنجیروں سے باندھ دیا، تالا لگا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تھا
یہ کوئی آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ نہیں تھا، آسمان سے اترنے والا فرشتہ نہیں تھا، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، گنہگار صحابی، ایسا صحابی جو شرابیں پیتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے قید کے اندر تھا، یہ اسی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرشتہ بنا کر بھیجا ہے مسلمانوں کے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سامنے پیش ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا کہ ابو محجن آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، ہاتھ ایسے کر دیے اور فرمانے لگے آپ کی جگہ قید نہیں ہے، جیل نہیں ہے، آپ کی جگہ ہمارے دل ہے، آؤ ہمارے دل سے لگ جاؤ، ہمارے سینے سے لگ جاؤ۔ کھڑے ہو کر ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کا استقبال کیا اور آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے صحابی کو، ایسے مسلمان کو پورے اسلامی لشکر کے لیے، اسلامی فوج کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والی امت کو سبق دے دیا اور بتا دیا، یہ نہ کہنا ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے اسی لیے جنگ کے لیے تیار نہیں، پہلے ہم اپنے ایمان مضبوط کریں گے پھر جنگ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تم میدان جنگ میں نہ اترے، کافروں کے مقابلے کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اسیا لے کر کافروں کا مقابلہ نہ کیا، چاہے تم گھنٹوں گھنٹوں تہجد میں سجدوں میں پڑے رہو گے، پھر بھی تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا جتنا میدان جنگ میں اترنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ تمہارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ میں ہی مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، میدان جنگ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ایمان میں مضبوطی میدان جنگ میں آتی، اور ہم نے اسی میدان جنگ کو چھوڑ دیا اور یہ شوشہ چھوڑ دیا مسلمانوں میں کہ ہم پہلے ایمان مضبوط کریں گے، ہمارے ایمان کچے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، پہلے ایمان مضبوط کریں گے۔ ایک ڈھال بنا دی، ایک عذر بنا دیا، بہانہ بنا دیا میدان جنگ سے جی چرانے کا، جہاد سے جی چرانے کا، جہاد سے دور بھاگنے کا۔ لیکن قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اور بتا دیا، مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے فوری طور پر میدان جنگ میں اتر جائیں، میدان جنگ میں نکل پڑے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ نے فرمایا میں پروردگار کی طاقت و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، چاہے تم گنہگار کیوں نہ۔ گناہوں کا عذر اور بہانہ بنا کر پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت صرف تہجد گزاروں کے ساتھ آتی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ آتی، اگر اللہ کی نصرت اور مدد گنہگاروں کے ساتھ نہ آتی، تو اللہ تعالیٰ پورے اسلامی لشکر کے لیے سب سے زیادہ گنہگار صحابی کو فرشتہ بنا کر نہ بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔